السلام علیکم میرے کسان بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس جاوید۔ میرا آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک اور موضوع پر بات کرنے کے لیے، جس سے ہم میٹھا سوڈا کہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے جانوروں میں میٹھے سوڈے کا اکثر استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ میٹھا سوڈا کن کن امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ میٹھا سوڈا جانور کے لنگڑا پن میں، جانور کے دودھ میں جب چھیچھڑے آ رہے ہوتے ہیں یعنی ساڑو ہو جاتی ہے، اس کے اندر، جسے ہم زہر بات بھی کہتے ہیں، یا دودھ میں ملائی کم آنا شروع ہو گئی ہے، دودھ جو ہے وہ پتلا ہو گیا ہے، بعض دفعہ دودھ میں سے عجیب سی بو آتی ہے، اور جو آپ سے دودھ لینے والے آپ کے جو گاہک ہیں، جو کسٹمر ہیں آپ کے، وہ آپ کو آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آج کل آپ کے دودھ میں سے بو آ رہی ہے۔ تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے بھی یہ میٹھا سوڈا استعمال ہوتا ہے۔ جانوروں کے معدے میں اگر تیزابیت ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی یہ جو میٹھا سوڈا ہے بہت اچھی چیز ہے۔ اب ہم خاص طور پر تیزابیت جو ہے اس کو کیسے پہچانیں گے کہ جانور کو تیزابیت ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی جو چیز دیکھنے میں آتی ہے، جب جانور کے معدے میں تیزابیت ہو جائے تو جانور کھانا کم کر دیتا ہے، اور حالانکہ آپ اس کو اچھے سے اچھا چارہ دے رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا ونڈا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جانور جو ہے نا وہ کھانا کم کر دیتا ہے۔ اب یہ تیزابیت ہوتی کیا ہے، ہوتی کیوں ہے؟ جب آپ اچھا ونڈا دے رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، تو ساتھ میں آپ اچھا سائلج بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو جانور کے اندر جو ہے ایک لیکوڈ پیدا ہوتا ہے جسے ہم لیکٹک ایسڈ کہتے ہیں۔ جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے معدے کے اندر، کیونکہ یہ ونڈا بھی آپ دے رہے ہیں، اس کے اندر بھی لیکٹوز زیادہ ہیں، سائلج بھی دے رہے ہیں، تو پھر لیکٹک ایسڈ کی مقدار بڑھنے سے جانور کے معدے میں لیکٹک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس سے پھر جو ہے جانور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب جانور کھائے گا نہیں تو دودھ کی پیداوار میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ جو ہم آپ سے دودھ لے رہے ہیں اس میں سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، اور دودھ کے اوپر جو ہے وہ ملائی نہیں آ رہی، دودھ آپ ہمیں جو ہے نا اس میں کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ دودھ ہمیں پتلا دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو شکایت جو ہے وہ کسٹمر کرنے لگ جاتا ہے، اور تیزابیت کی وجہ سے جانور کو بعض دفعہ افارہ بھی ہو جاتا ہے، جانور کو قبض ہونے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا اور جب افارہ ہوگا، قبض ہوگی، اور پھر جانور چارہ بھی کم کھائے گا، تو جانور جو ہے وہ پھر پانی بھی کم پیتا ہے۔ تو جب پانی کم پیے گا تو پھر جانور کے جسم میں جو پانی کی جو مقدار چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس سے جانور کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ میٹھا سوڈا ہم دیں کیسے۔ اگر آپ جانور کو ونڈا دے رہے ہیں اور ساتھ میں سائلج بھی دے رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جانور کو 60 سے 70 گرام تک میٹھا سوڈا پانی میں حل کر کے ایک دن دیں،
پھر اگلے دن آپ ناغہ کر لیں، پھر اس سے اگلے دن پھر دے دیں۔ اس طرح آپ تقریباً 15 دن آپ دیں تو انشاءاللہ جو جانور کے اندر تذابیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اسے میٹھا سوڈا دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ 15 سے 20 گرام روزانہ آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ویڈیو میں نے میٹھے سوڈے کے استعمال کے بارے میں بتایا اور اس کی مقدار کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ کتنا استعمال کرنا ہے، تو میٹھا سوڈا اگر آپ اپنا ونڈا خود بنا رہے ہیں تو اس میں آپ 1% کے حساب سے استعمال کریں گے، یعنی 100 کلو اگر آپ کا ونڈا ہے تو اس میں 1 کلو ڈلے گا، باقی آپ اپنے حساب سے استعمال کر لیں۔ میٹھے سوڈے کے جو فوائد ہیں اور کس کس وجہ کے استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ویڈیو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میٹھا سوڈا جو ہے نا اب لیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ونڈے میں مکس کر کے جو ہے نا جانوروں کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، اس نے اپنی حساب سے جتنا اس نے جانور ہیں اس کے حساب سے اس نے اپنے چارے میں جو ہے نا ونڈے کے اندر جو ہے نا وہ میٹھا سوڈا جو ہے نا دیا ہے اور اس کو اچھی طرح وہ مکس کر رہا ہے، اور اس کو مکس کرنے کے بعد یہ اسے اپنے جانوروں کو ڈالے گا۔ تو آپ بھی اپنے جو ہے نا حساب سے جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی میٹھا سوڈا استعمال کریں۔ تو اگر آپ کا اپنا ونڈا بنا رہے ہیں تو پھر 100 کلو میں 1 کلو استعمال ہوگا۔ اب بعض دفعہ جانور ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ جانور کھلا چھوٹ گیا، جیسے خاص طور پر بکریوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بکری کہیں کھل گئی اور اس نے گندم بہت زیادہ مقدار میں کھا لی، تو اس صورتحال میں جب کمپیکشن ہو جاتی ہے اور گندم اندر جا کے پھول جاتی ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بکریوں کے اندر اگر یہ مسئلہ ہو جائے، اگر کوئی بکری گندم کھا لے تو وہ اکثر مر جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوراً کم از کم 200 گرام میٹھا سوڈا لے کر اسے آپ پانی میں حل کریں۔ حل کرنے کے بعد آپ اس کو پلوا دیں۔ یہ تو ہے بڑے جانوروں کے لیے۔ اگر چھوٹے جانوروں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جیسے کہ بکری ہیں، اس کے اندر آپ 100 گرام میٹھا سوڈا لیں، اس کو پانی میں اچھی طرح حل کر کے آپ پلا دیں۔ یہ تو آپ فوری حل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں آپ کے جو نزدیک ترین ویٹری ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے آپ رجوع کریں، ان سے اپنے جانور کا تفصیلی معائنہ کروائیں، وہ تاکہ اس کو ایگزامن کر کے دیکھ کے پھر اس کا بہتر علاج تجویز کر سکے۔ آخر میں پھر وہی میں گزارش کروں گا کہ جو میرے نئے کسان بھائی میرے چینل پر آئے ہیں تو وہ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔